السلام علیکم۔ الیکشن کا دورہ ہے اور ہم سب کا ذاتی طور پر یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک و قوم کی رہنمائی اس انداز میں کریں کہ ان کو آئندہ اپنے نمائندوں کے چناؤ میں آسانی رہے، ان کے کردار، اخلاق اور دوسرے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ووٹ دیا جائے۔ پچھلے ہم نے ایپیسوڈ میں پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کا ایک دباچہ آپ کو سنایا تھا۔ آج اسی کتاب سے ایک کالم جناب راجہ انور صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں، مینڈا ٹلی۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب کو چھیدہ ٹلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب شیخ رشید صاحب دوسری مرتبہ وزارت پر بوجھ بنے تو میں نے ایک کالم لکھا تھا کہ وہ خیر سے عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پرانے دوست ایک دوسرے سے بچوں کی تعلیم، ان کی شادی بیاہ اور پوتوں نواسوں کی تعداد پوچھا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سینگ کٹا کر خود کو اب تک بچڑوں کی صف میں شامل کر رکھا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ بچے پیدا کرنے کے بجائے اپنے والدین کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ 1983 میں شیخ صاحب جب پہلی بار BD ممبر بنے، اس خوشی میں انہوں نے باکمال فخر اپنے آپ کو بھاوڑا بازار کا فرزند قرار دیا تھا۔ دوسری جانب ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں جو ان کو اپنی فرزندی میں لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات اب تک ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ایک بیٹے کے لیے اپنے باپ کا بیٹا ہونا ہی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ اگر وہ سارے پاکستان کو زحمت بنائے آنے کے بجائے صرف چاچا شیخ احمد مرحوم کی روح کو خوش کر لے تو یہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ جبکہ وہ پاکستان کے اکلوتے فرزند کہلانے پر بضد ہیں تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی مانند اونترا نکھترا نہ چھوڑے۔ روزا لگزمبرگ جرمنی کی مشہور دانشور خاتون تھی۔ انہوں نے شادی کے بندھن کی نفی کرتے ہوئے 1912 میں گلاس اور پانی کا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا، شادی جیسا روگ پالنے کے بجائے مرد اور عورت کے مابین گلاس اور پانی والا رشتہ قائم ہونا چاہیے، یعنی جس کو جہاں کہیں پیاس لگی اس نے قریب پڑا گلاس اٹھایا اور اپنی تشنگی بجھا لی۔ ادھر اپنے شیخ رشید صاحب شادی کے مقابلے میں بھینس اور تازہ دودھ کا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جو کوئی ان سے شادی کے بارے میں پوچھتا وہ اپنے مخصوص انداز میں ہلتے ہوئے اپنے شانے ایک جانب ٹیڑھے کرتے اور مسکرا کر کہتے ہیں، جس شخص کو ہر صبح پینے کے لیے تازہ دودھ ملے اسے اپنے کونٹھے پر بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اپنے گھر میں بھینس پالنے اور اس کے چارہ پانی کا اہتمام کرنے کے بجائے آنڈ گوانڈ میں کہیں بھی موقع ملے کٹورا اٹھاؤ اور تازہ دودھ پی جاؤ۔ اب المیہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے مابین جائز روایات کے مطابق تسلیم شدہ باہمی تعلق اور اس کائنات کے سب سے حسین رشتے کو، خدا کی اس سب سے بڑی نعمت کو انہوں نے کفران نعمت کرتے ہوئے بھینس اور تازہ دودھ کے تعلق میں بدل دیا ہے۔ یہ ایک ایسا سماجی معاہدہ ہے، یعنی ازدواجی تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی ذمہ داری قبول کرنے اور انہیں اپنا نام دینے کا نام ہے۔ اس سماجی بندھن کے سہارے سماج میں نظم قائم ہے۔ اگر اس انتہائی اہم رشتے کو بھینس کے تازہ دودھ والے فلسفے میں تبدیل کر دیا جائے تو پھر سماج میں کوئی رشتہ باقی نہیں بچے گا۔ دوسرے لفظوں میں شیخ صاحب اگر کسی کو بیٹا بیٹی سمجھ کر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر پورے پاکستان کے فرزند کس خوشی میں بنے بیٹھے ہیں؟ شیخ صاحب کے نامہ اعمال میں بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ ہمارے سامعین و قارئین بہت اچھی طرح سے ان کا جانتے ہیں۔ ریما انجمن سے لے کے فریال گوہر ایک لمبی فہرست ہے جو کہ تمام لوگ جانتے ہیں، مگر المیہ تو یہ ہے کہ ان تمام حقائق کو جانے کے باوجود بھی ان سیاستدانوں کے ووٹ میں نہ تو کمی آتی ہے نہ ہی ان کا حلقہ انتخاب متاثر ہوتا ہے۔ کاش شیخ صاحب اپنی مردانہ صلاحیت اور
جو ہیں وہ ایک خاتون کے سر پر چادر ڈال کر اپنی گھر کی چار دیواری میں لے جاتے، لیکن اس بات کا کیا علاج کہ جو شخص اپنا گھر نہیں بسا سکتا، اس کے ذہن میں پوری قوم کی قیادت کرنے کی خواہش چٹکیاں لیتی ہے۔ ان جیسے قائدین کو قوم کے شانوں پر لادنے کا اصل صحرا تو کس کے سر جاتا ہے، اور سیاسی عمل اور سیاسی قیادت کو تحت کر کے ملک ان جیسے ممبروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ شیخ رشید کی طرح بہت سی کھمبیاں اگ پڑی ہیں جو آج خون آشام پودوں کی طرح غریب عوام کا خون چوس رہی ہیں۔ بلدیاتی ذہن، بلدیاتی سطح کے یہ لوگ وزیر اور وزیر اعظم بنے، سال ہا سال تک ملک کے سیاہ سفید کے مالک ٹھہرے۔ وہ چیلوں اور گدھوں کی مانند قومی سیاست، معیشت، حکم اور اقتدار کی ناش کو نوچ کر کھا گئے۔ آہستہ آہستہ وہ ملکی اور قومی ادارے چاٹ گئے۔ اس دو نمبری طائفے کی اصل روح اسٹیبلشمنٹ کے طوطے میں بند تھی۔ اگر کسی نے پاکستان میں 2 نمبر سیاستدانوں کے عروج و زوال پر ریسرچ کی تو شیخ جی کی داستان حیات اس ریسرچ کا بنیادی نقطہ قرار پائے گی۔ موصوف کے سر پر نہ تو بال اپنے ہیں، نہ ان کی فکرہ بازی اوریجنل ہے۔ ان کے پاس شاید ہی کوئی تعلیمی ڈگری موجود ہو، لیکن وہ سر سید کہلوانے پر مصر ہیں۔ سر سید احمد خان جیسے محسن قوم کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہوگی کہ شیخ رشید جیسا سڑک چھاپ اپنے آپ کو سر سید سمجھنے لگے۔ جس شخص نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی کھال میں گزاری ہو، اس میں اپنی شادی اور اپنا نکاح کرانے کی جرت بھلا کہاں سے آتی؟ مصطفیٰ کیت پر تہمینہ درانی نے مینڈس سائیں کے عنوان سے ایک کتاب لکھی تھی۔ آج اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ فرزند پاکستان کی فصاحت و بلاغت پر مینڈا ٹلی کے نام سے جلد ہی کوئی کتاب آنی چاہیے۔ ہمارے عوام کا بھی ذاتی طور پر یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ وہ چناؤ کرتے ہوئے کسی کی باتوں میں نہ آئیں کہ یہ ان کا ذاتی کردار ہے، یہ ان کا ذاتی عمل ہے۔ ان کے ذاتی کردار اور ذاتی اعمال ہماری ساری زندگی سے کھیلتے ہیں اور ایسی سیاہ چادر تان دیتے ہیں ان کے ذاتی کردار اور اعمال کہ اس میں سے کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ اسلام اور اسلامی روایات کے مطابق نہ تو کسی کا کردار ذاتی ہے اور نہ ہی اس کے اعمال، کیونکہ یہاں پر تو ایک عام سربراہ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ایک چادر لی تو دوسری چادر آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو جب حکمران جواب دہ ہے ایک عام انسان کے سامنے، تو یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی ذاتیات میں دخل نہ دے، کیونکہ ان کی ذاتیات جو ہے وہ اداروں اور ملک و قوم کو تباہ کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ آپ اپنے چناؤ میں محتاط رہیں۔